واعظ خوش الحان مقرر ذیشان محترم جناب قاری محمد ابراہیم جناگڑھی صاحب کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مساجد کے ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ قاری افتخار صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں، قاری عبدالرحیم صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مجھ سے قبل علماء اکرام نے اور مدرسے کے طلباء نے خطاب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع اگرچہ کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور بڑا محدود اور بڑا مختصر وقت مغرب کی اذان میں باقی ہے، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، آسمان دنیا پہ اتارا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت دنیا والوں کو پڑتی اصولوں کی، قوانین کی، ضابطوں کی، تو ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اس قرآن کو جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پہ نازل کرتا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یقینی قرآن مجید سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، اور محبوب اس کی بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ احباب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو اپنے غیر بھی بیگانے بھی قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی پابندیاں بھی لگائی گئیں، صحابہ اکرام کو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، خون سے لہو لعان ہو گئے، لیکن اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ قرآن اپنوں کو ہی نہیں بلکہ بیگانوں کو بھی اپنا کر دیتا۔ اور پھر اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قرآن مجید کو خوبصورت آوازوں میں پڑھا کرو، خوبصورت لہجوں میں پڑھا کرو، خوبصورت انداز میں۔ یقینی جو اس قرآن کے شایان شان ہے، میں اور آپ یا مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوشش ضرور کرنی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، ویسے تو اللہ کو نبی کی ہر ادا پسند آتی تھی، ہر ادا سے اللہ محبت کرتا تھا، ہر ادا سے نبی کی ہر ادا سے اللہ پیار کرتا تھا، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری ان تمام اداؤں میں اللہ کی محبوب ترین ادا
میری اداؤں میں اللہ کی محبوب ترین ادا جو ہے ان اداؤں میں وہ تھی کہ جب میں خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھا کرو، خوبصورت آوازوں میں قرآن پڑھا کرو، دل کی گہرائیوں سے قرآن پڑھو، اس کے معانی اور مفہوم اور اس کے مطالب کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص اس قرآن کو خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھتا اس کا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ صحابہ کی تلاوت کو اور قرآن پڑھنے کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی اتنی ترغیب دلائی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نبی نے فرمایا کہ قرآن اگر تم پڑھنا جانتے ہو، چاہتے ہو، قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھو، سیکھو، اس لیے کہ یہ عبداللہ اس لہجے میں قرآن پڑھتا ہے کہ جس لہجے میں اللہ نے اس قرآن کو آسمانوں سے زمین پر اتارا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، میرے سرتاج، اے کائنات کے امام، میں آپ کے صحابی حضرت سالم کی تلاوت کو سننے کے لیے رک گئی تھی۔ نبی نے فرمایا اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، کس دل کی گہرائیوں سے اس نے قرآن پڑھا ہوگا؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قرآن، اللہ اکبر، یہ کسی امیر زادوں کی میراث نہیں ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والوں کی میراث نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کی یہ میراث نہیں ہے۔ یہ قرآن کی دولت، قرآن کی نعمت ان کو ملتی ہے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ حضرت سالم خاندانی طور پر کوئی ایسے شخص نہیں تھے کہ جن کے خاندان کا اور ان کے احوال کا ذکر کیا جائے، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ اکبر تشریف لے جاتے ہیں، یا کسی موقع پر حضرت سالم کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ وہ تلاوت کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور پھر اللہ کے نبی کائنات کے امام تلاوت سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور نبی کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات کے امام کو جب بھی کسی نعمت کا حصول ہوتا، کسی نعمت کی یا کسی خوشخبری سے نوازا جاتا تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اس کی ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تلاوت کو سنا کائنات کے امام نے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ میں تیرا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت کے اندر سالم جیسے قرآن پڑھنے والے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ان کو اعزاز ملا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابی کے پاس آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، کبھی صحابی کے پاس جا کے کہتے ہیں، اے میرے صحابی مجھ سے قرآن سن۔ اللہ اکبر، صحابی سوال کرتا ہے، میرے پاس اللہ کے رسول آپ آئے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے تیرے پاس میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور میرے بھائی، قرآن صرف ہم نے رسمی طور پر قسموں کے لیے، عہد و پیما کے لیے یا دکانوں میں، کارخانوں میں برکتوں کے لیے اونچے مقام پر نہیں رکھنا، بلکہ اس قرآن کی دل کی گہرائیوں سے
تلاوت کرنی ہے، قرآن کے معانی اور مفہوم کو پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے۔ یقینی جب ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے معانی اور مفہوم، اللہ اکبر، اس سے خود بھی آگاہی حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی آگاہی دیں گے، تو یقینی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہم میں تقوی پیدا ہوگا، ہم میں خشیت آئے گی، ہم میں عاجزی آئے گی، ہم میں انکساریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام قرآن، ویسے تو تقوی میں جو اللہ کے رسول ہے کائنات میں، وہ تقوی کسی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، قرآن پڑھتے تھے، کائنات کے امام علیہ السلام پر خشیت طاری ہو جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ کے چہرے پر، آپ کے داڑھی میں سیاہ بال ہے، لیکن اس کے درمیان کتنے ہی بال ایسے ہیں کہ جن کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول، اس کی وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ رب نے کہیں اللہ اکبر جنت کے ذکر کیے ہیں، کہیں اللہ نے جہنم کے تذکرے کیے ہیں، کہیں اللہ نے علامات قیامت کو بیان کیا ہے، کہیں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، کہیں اللہ حشر کا، قبر کا، حشر کا، یہ سارے ذکر اللہ قرآن مجید کے اندر کرتا ہے۔ دیگر مضامین بھی اس قرآن میں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اے ابو بکر صدیق، یہ قرآن کی فلاں فلاں صورتیں جس کی میں محمد علیہ السلام تلاوت کرتا ہوں، ان صورتوں کی تلاوت نے مجھ محمد علیہ السلام کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایک آنسو میری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں تراویحوں میں، اللہ اکبر، اور آج تو شبینوں میں قرآن مجید تین راتوں میں اور مختصر وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیوں آج مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ میں اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا، میرے پڑھنے میں للہیت نہیں ہے، میرے پڑھنے میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اگر للہیت اپنے میں پیدا کریں گے تو یقینی جس طرح آج دنیا والے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، حافظ صاحب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قاری صاحب رب نے آپ کو ملکہ دیا ہے، قرآن تلاوت کرے، اللہ قرآن کی تلاوت کیجئے، کل قیامت کے دن رب العالمین رب سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، اے قاری القرآن، اے حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کل دنیا میں تیری زندگی میں دنیا والے تجھ سے کہتے تھے کہ قرآن پڑھ، آج اللہ کہے گا کہ حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرأ ورتقب۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے کل اللہ کہے گا قرآن پڑھ، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں اپنی زندگی میں ٹھہر ٹھہر کر مزے لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج حشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ نبیوں کی زبان پر بھی نفسی 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 کے جملے گئے، لیکن اللہ ان حافظ قرآن کو یہ صرف حافظ قرآن کی نہیں تھا بلکہ حامل قرآن بھی تھا، حامل قرآن کے ساتھ ساتھ حامل قرآن بھی تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، حشر کے میدان کی طرف روانہ
دوا ہوگا۔ اللہ کہے گا جس طرح تو دنیا میں اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا تھا، آج حشر کے میدان میں قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کہے گا قرآن پڑھتا جا، اپنی منزلوں کا طے کرتا جا، منزلوں کا عبور کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، اوپر کی طرف چڑھتا جا۔ جگہ تیرے قرآن کا اختتام ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ سفارش کا ملک عطا فرمائے گا۔ قرآن سینے میں محفوظ کرنے والے کے والدین کو اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن حافظ قرآن کو بھی ملکہ ملے گا، اللہ اکبر، اس کے والدین کو بھی اللہ اعزاز عطا فرمائے گا، تاج پوشی ہوگی۔ فرمایا تاج یوم القیامہ، ایسا تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا کہ سورج کی چمک اور دمک بھی اس تاج کی روشنی کے، اس کی چمک اور اس کے نور کے مقابلے پر مانگ پڑ جائے گی۔ لیکن کون ہے یہ حافظ قرآن؟ کون ہے جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے قرآن کو؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آج جس طرح میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو رب العزت دور فرما دے۔ نبی فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، یہ ان کو تاج پوشی کروائی جائے گی کہ وَعَمِلَ بِمَا فِي، صرف زبانی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا بلکہ قرآن کے مطابق عملی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ ضرورت ہے تبدیلیاں لانے کی، ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں تقوی، خشیت، اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی۔ اور جب بھی کوئی مجھے اور آپ کو موقع ملے بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا، خطاب کرنے کا، اللہ اکبر، یا قرآن مجید کی تلاوت کا، یا کوئی بھی دنیا میں مجھے اور آپ کو دین کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے بلایا جائے، زندگی کے لمحے لمحے میں جب تک اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اللہ اکبر، میری اور آپ کی محنت جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوگی۔ اگر محنت ہے اللہ اکبر بہت ساری، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، میری اور آپ کی محنت ضائع ہے۔ محنت مختصر ہے لیکن مختصر محنت میں رب کی رضا مقصود ہے، للہیت ہے کہ کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور رضوان کا مجھے حصول ہو جائے۔ محنت اگرچہ میری اور آپ کی کم ہوگی لیکن وہ میری اور آپ کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اخلاص کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، وگرنہ انسان کے بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جاتے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہی پرانی حدیث تجدید کے تجدید ایمان کے لیے دہراتا ہوں، کل قیامت کے دن حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں آئے گا، مجاہد اور شہید ہونے والا بھی اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ اکبر، مال خرچ کرنے والا بھی اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ قرآن پڑھنے والا کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا۔ راستے میں اللہ اکبر خرچ کرنے والا کہے گا اللہ میں نے اللہ اکبر مال خرچ کیا گئے، غریبوں کے کام آیا ہوں، مسکینوں کا سہارا بنا ہوں۔ مجاہد آئے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ میں قتال کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میری گردن کو اللہ اکبر کاٹ دیا گیا۔ اللہ کہے گا یہ سب کس کے لیے کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے، اللہ اکبر، یقینی اللہ جانتا ہے۔ وہ یہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کذبتا، تیری منشا تھی، جو تیرے ارادے، جو تیری تمنا تھی دنیا میں کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے قاری القرآن کہے، لوگ مجھے مجاہد کہے، لوگ مجھے اللہ اکبر سخی کہے، دنیا میں قاری کہا گیا، دنیا میں تجھے مجاہد اور شہید کہا گیا، دنیا میں بڑے بڑے القابات سے تجھے نوازا گیا، وہ سب کچھ جو تیری تمنا خواہش تھی ہم نے تجھے تیرے کردار اور تیرے اندرونی رویوں کی وجہ سے تجھے دے دیا کہ آج تیرے لیے ہماری عدالت میں کچھ بھی نہیں، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، وہ سب کا سب تجھے مل گیا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں بڑا مشکور ہوں ادارے کا، خاص طور پہ محترم جناب احسن سلفی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، علماء ہیں، معاونین ہیں، وہ محبت کا ہر سال اظہار کرتے ہیں۔ علماء کے درمیان مجھ ناچیز کو بھی آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب سے رب العالمین راضی ہوتے ہوئے جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اقول قول آمین کہو بابا، آمین کہیے محبت سے آمین کہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا کر دے۔ اقول قول ھذا استغفر اللہ علی۔